حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں اسارِ عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا۔ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو تو آ جائے میرا مقابلہ کرے۔ عمرو کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا، چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے، عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا، کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے۔ جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر عمرو ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمرو 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا، میں علی۔ عمرو نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا کہ ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ، واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمرو دھول میں چھپ گئے، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی تو حضرت علی اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نذر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی و حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام سمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی اس کو واپس لے گئے اور اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دیں اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائیں۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری صرف ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی و فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت